تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ اور قابل غور شعر ہے، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسمان پہ ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم، کیا عرب کیا عجم، سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ یا رسول اللہ، یا علی، حمد و ثنا کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے، حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے حوالے سے گزشتہ جمعے میں نے کچھ بیان کیا، اور آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر مختصر سے وقت میں چلوں گا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک سیرت طیبہ جس کی آج اس دور میں ہمیں انتہائی اشد ضرورت ہے۔ میرے ساتھیوں، کوشش کریں کہ زندگی کے اندر جتنا انقلاب آ سکتا ہے، یہ آپ کے اندر انقلاب تب آئے گا جب آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق وہی ہے جو حلیے سے بھی حضور کا دیوانہ لگتا ہو، طور طریقے سے بھی حضور کا دیوانہ لگتا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق وہی ہے جو اس کی زبان پہ ہو، اندر بھی وہی موجود ہو، یعنی ظاہر اور باطن اس کا ایک ہی ہو۔ بس یہی کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہر نوجوان، ہر بچے، ہر بوڑھے کو ایسا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائے جو ہمارے تن کو بھی صفا کر دے، ہمارے من کو بھی صفا کر دے۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے آخری ایام تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرخ پٹی باندھ رکھی تھی، اور دو صحابہ کرام کے سہارے چل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو بلاؤ، میرے تمام صحابہ کو بلاؤ۔ اب صحابہ حیران ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتہ نہیں کس لیے سب کو جمع کر رہے ہیں، لیکن حضور کا حکم تھا، سب کو بلایا گیا، سارے جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ آج میں کوئی نیا پیغام سنانے والا نہیں، آج میں نیا پیغام سنانے والا نہیں، بس ایک اجازت ملی ہے کہ رب کے پاس آنا چاہتے ہو، یہیں رہنا چاہتے ہو، تو میں نے رب کے پاس جانے کو منظور کر لیا ہے۔ بس اتنے الفاظ جب میرے آقا نے کہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو صحابہ نے کہا کہ صدیق کیا ہو گیا تجھے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی طرف جانے کو پسند کر لیا ہے، ہمارے آقا کے بچھڑنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیا کرتے تھے، اس ماہ نبوت کے اب بچھڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں کوئی نیا پیغام دینے والا نہیں، بس پیغام یہ ہے جس کا مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے، جس کا مجھ پر کوئی حق ہو وہ لے سکتا ہے۔ اب سارے صحابہ اول تو اس حال میں ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر رب کی طرف جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، سکتے میں ہیں تمام صحابہ۔ لیکن ایک صحابی اٹھے، حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں جنگ میں آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی، اب میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے بلال کھڑے ہو جا سیدہ کائنات میری لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر وہ کوڑا موجود ہے، وہ چھڑی موجود ہے، جا وہ لے کر آ۔ جناب سیدہ کائنات کے پاس حضرت بلال جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی تو حضرت بلال کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چھڑی منگائی ہے، درہ منگایا ہے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں، اے بلال، میرے آقا جب کسی جنگ پر جاتے ہیں تب وہ چھڑی لے جاتے ہیں، وہ درہ لے جاتے ہیں۔ اب ان کی حالت بھی علیل ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ درہ منگوا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے عرض کی، اے سیدہ کائنات، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر، وہ اس لیے کہ ایک صحابی نے کہا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے، بس میرے آقا نے اسی لیے منگوایا ہے۔ سیدہ کائنات نے اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا، میرے بیٹو جاؤ وہاں جا کر یہ کوڑا، یہ درہ اپنے اوپر کھا لینا، لیکن میرے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، میرے بابا جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، وہ کوڑا، وہ چھڑی دربار رسالت مآب میں پہنچ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا، عکاشہ یہ پکڑ لے چھڑی اور مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری امت کو یہ سبق دے کر گئے، پوری امت کو یہ سبق دے کر گئے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں، یاد رکھنا یہ حقوق العباد بڑے سخت ہیں، حقوق العباد بڑے سخت ہیں، یاد رکھنا تمہاری زبان اور ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا رب معاف کرنے والا، اس لیے اپنی زبان پہ بھی کنٹرول رکھیں، اپنے ہاتھ پہ بھی کنٹرول رکھیں، جب بولے تو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، اور پھر بلا وجہ ہاتھ کا استعمال نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پکڑ میں سارے عمل تمہارے برباد کر دیے جائیں۔ میرے آقا آخری ایام میں یہ پیغام دے کر گئے۔ عزیزان محترم، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی ہاتھ میں پکڑی اور حضور کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں،
پاؤں پہ ہاتھ رکھا، اوکاشا جتنی چھڑیاں مارنی ہے مجھے مار لے، مجھے مار لے، لیکن رسول اللہ کی طرف آگے نہ بڑھنا۔ تو میرے آقا نے فوراً سے کہا، اے صدیق یہ میرا اور اوکاشا کا معاملہ ہے، قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پوری امت کو یہ سبق دے کر گئے، لیکن آج امت کو کیا ہو گیا؟ آج امت کو کیا ہو گیا؟ نہ اپنا حق دیکھا، نہ غریب کا حق دیکھا، نہ یتیم کا حق دیکھا، نہ ہمسائے کا حق دیکھا، اور پھر کس زبان سے ہم کہیں کہ ہم رسول اللہ کے وفادار امتی ہیں؟ یارو آج آپ صرف اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے کردار پہ نظر ڈالیں، اپنے اوپر نظر ڈالیں اور پوچھیں اپنے ضمیر سے کہ آج ہم کس کٹہرے میں آتے ہیں، کس زمرے میں آتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اور ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے سچے دیوانے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر یہ تیرا معاملہ نہیں، یہ میرا اور اوکاشا کا معاملہ ہے، چھوڑ دو۔ حضرت اوکاشا جب آگے بڑھے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پاؤں سے پکڑ لیا، کہا کہ اے اوکاشا مجھے جتنی چھڑیاں مارنی ہے مار لے، لیکن رسول اللہ کو نہیں مارنا۔ حضرت اوکاشا کہتے ہیں کہ آپ ہٹ جائیں، میں نے آج بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اوکاشا جب قریب پہنچے نا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، کرتا نہیں تھا، آپ اپنا کرتا اتاری۔ میرے آقا نے اپنا جسم سے وہ کرتا اوپر کیا، اپنی قمیص مبارک اوپر کی، اور جناب حضرت اوکاشا سے کہا کہ اوکاشا اب تجھے اجازت ہے۔ پوری مجمع ہے صحابہ کرام کا، جب میرے آقا نے اپنی قمیص مبارک اتاری، خدا کی قسم دھاڑیں نکل جاتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی، چیخ چیخ کر روتے ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ اوکاشا ہمیں جتنی مارنی ہے مار لو۔ حسنین کریمین آگے بڑھتے ہیں، اے چچا جان ہمیں جتنے مارنے ہیں مار لے، لیکن ہمارے نانا جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا۔ حضرت اوکاشا کہتے ہیں سارے ہٹ جائیں، سارے ہٹ جائیں۔ میرے آقا نے اپنی قمیص مبارک جب اٹھائی، اب درہ ہاتھ میں ہے، وہ چھڑی ہاتھ میں ہے، حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں اور فوراً چھڑی گر جاتی ہے، اور حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں بار بار، اور رو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اوکاشا کی کیا مجال کہ آپ سے بدلہ لے، اوکاشا کی کیا مجال کہ وہ آپ سے بدلہ لے، بس آپ کے جسم سے مس ہونا چاہتا تھا تاکہ میرے اوپر جہنم حرام ہو جائے، میرے اوپر آگ حرام ہو جائے۔ میرے ساتھیوں آپ اندازہ لگائیں، جن کی راتیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں گزری ہوں، اللہ کی اطاعت میں گزری ہوں، جو دن میں جا کے جہاد کرتے ہوں، لیکن پھر بھی عالم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہو کر اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھ رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری امت کو یہ سبق دے کر جا رہے ہیں کہ نادانوں اپنے ہاتھ اور زبان پہ کنٹرول رکھو، کسی مسلمان کو آپ کی ہاتھ اور زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو آقا کریم ہیں جن کو اختیار بھی دیا گیا اور جن کو یہ علم بھی دیا گیا کہ ان کا وصال کب ہوگا۔ یارو آپ ذرا بتا دیں کہ ہمارا وصال کب ہوگا، ہم کب بنیں گے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، میری موت کا وقت بھی لکھا جا چکا ہے، آپ سب کی موت کا وقت بھی لکھا جا چکا ہے، اور سب کا یقین ہے کہ سب نے مرنا ہے، اور اٹل فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے۔ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا پہر ہے، زور سے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹے جا والد سے خبر لے کے یہ اس ٹائم رات کے اتنے پہر میں رونا کیا وجہ ہے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آئے، بابا جان کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاؤ اپنی امی کو بلا کر لاؤ، آپ کی زوجہ محترمہ آ گئی۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کی زوجہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے رونے کی، اس رات کے پہر میں آپ اتنا زور سے رو رہے ہیں؟
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج جب میں مسجد سے نکل رہا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ میری تعریف کر رہے تھے، میری تعریف کر رہے تھے، لیکن اس ٹائم میرا رونا اس وجہ سے ہے کہ وہ تو تعریف کر رہے ہیں، کیا میرا کردار گھر میں بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ میرا کردار میرے گھر میں بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا تم بھی مجھ سے خوش ہو کہ نہیں؟ لوگ تو میری تعریفیں کریں اور یہاں میں آپ لوگ کو تکلیف دیتا رہوں، لوگ میری تعریفیں کرتے رہیں اور یہاں گھر والے مجھ سے تنگ ہوں، تو بس اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کیا آپ لوگ مجھ سے تنگ تو نہیں ہیں؟ کیا آپ کو میں نے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ مجھے معاف کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس لیے کہ میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، میں راتوں کو جا کے پہرا دیتا ہوں، صبح اٹھ کر سلطنت میں بیٹھ کر پوری امت کے مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے اور ان کو حل کرنا ہوتا ہے، میں آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا، اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا رہے ہیں، اے نادانو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، حضور کا پیار اور حضور کی محبت کوئی اتنی سستی نہیں ہے، حضور کی محبت، حضور کا دین کوئی اتنا سستا نہیں ہے۔ دین کا لبادہ بھی اوڑھ لیں اور پھر جو چاہے کرتے رہیں، دین کا لبادہ بھی اوڑھ لیں پھر جو چاہے کرتے رہیں، نہ ہمارے شر سے ہمارے گھر والے محفوظ ہوں، نہ ہمارے شر سے ہمارے ہمسائے محفوظ ہوں، نہ ہمارے شر سے کوئی مسلمان محفوظ ہو، اور پھر کہیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، تو میرے آقا کے دیوانے بتا گئے کہ حضور کا امتی کون ہوتا ہے۔ جناب عمر فاروق نے جب یہ کہا نا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہاں آپ نے واقعی ٹائم تو مجھے نہیں دیا، یہ حسرت بالکل رہ گئی ہے، لیکن آپ نے مجھے کوئی ٹائم نہیں دیا، لیکن ایک وعدہ کریں میرے ساتھ، ایک وعدہ کریں، اگر مجھ سے معافی طلب کر رہے ہیں نا، وعدہ کریں۔ اللہ اکبر، بیوی کہہ رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے، یہاں کوئی بیوی سے اگر کوئی پوچھ لے تو فوراً فتویٰ آ جائے گا یہ رنگ مرید ہے۔ یارو، جس طرح شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں، آپ کی اولاد کے بھی حقوق ہیں، اگر آپ کے والدین کے حقوق ہیں تو آپ کے بھی حقوق ہیں والدین کے اوپر، اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، یہ تمام ایک دوسرے کے حقوق سب پر لاگو ہوتے ہیں، سب پر۔ وہ کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس پر جتنا ظلم کرتے جاؤ آپ، یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری تعلیم اپنی امت کو اس لیے دے رہے ہیں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن میری سفارش کرو گے، میری سفارش کرو گے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہاں، مزید کیا کہنا ہے؟ کہا کہ میری سفارش کرو گے کہ میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے لیے روٹیاں پکائی ہیں، آپ کو کپڑے دھو کر دیے ہیں، آپ کو ہر سہولت دی ہے، آپ کا حق بنتا ہے قیامت کے دن میری سفارش کرنا۔ آپ وعدہ کر لیں میں بھی معاف کر دیتی ہوں، آپ وعدہ کر لیں میں بھی معاف کر دیتی ہوں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں، فاروق اعظم رب کے فضل سے بخشے گئے اور جنت کا حکم ملا تو پھر تجھے ضرور جنت لے کر جاؤں گا، میں تجھے ضرور جنت لے کر جاؤں گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے کردار کو بدلو، آج ضرورت اس امر کی ہے، کفر کی چاروں طرف سے یلغار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ برسوں نماز پڑھنے کے بعد بھی عادتیں وہی رہتی ہیں، برسوں حج کرنے کے بعد بھی عادتیں وہی رہتی ہیں، برسوں بار بار عمرہ کرنے کے بعد بھی عادتیں وہی رہتی ہیں، خانہ کعبہ دیکھ کر آتے ہیں پھر بھی عادتیں وہی رہتی ہیں، روضہ رسول کا دیدار کر کے آتے ہیں پھر بھی عادتیں وہی رہتی ہیں، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں باہر پھر وہی عادتیں ہیں، اپنے دوستوں یاروں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر وہی عادتیں ہیں۔ تو پھر بتاؤ ہمیں نماز نے کیا فائدہ دیا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک روضے سے ہو کر آئے، کیا فائدہ ملا؟ اللہ کے پاک گھر کو دیکھ کر آئے، وہاں طواف کیا، کیا فائدہ ملا؟ یہاں قرآن کی تلاوت کر کے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں پھر اپنے زبان سے فحش کلامی بکتے ہیں، ننگی گالیاں بکتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے سے دوست ملتے ہیں تو گالی سے آغاز ہوتا ہے، گالی سے آغاز ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو فحش کلامی کرے، فحش گالیاں دے، ننگی گالیاں دے۔ تو پھر بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کردار سے بھی یہ ثابت کر گئے، کردار سے بھی یہ ثابت کر گئے۔ ایک بوڑھی عورت ہے،
गठड़ी लेके खड़ी है और मक्के के रास्ते में गली में कोने में चौराहे में खड़ी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र होता है। मेरे आका ने पूछा क्यों खड़ी हो? कहा कि यहाँ से हिजरत करनी है, निकल कर जाना है और ये गठड़ी आप मेरे सर के ऊपर रखवा दें, ये गठड़ी मेरे सर के ऊपर रखवा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो गठड़ी उठाई, बजाय उस बुढ़िया के सर पे रखने के अपने सर मुबारक पे रख ली, सर पे रख लिया और फरमाया कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहा कि मुझे दूर जाना है। फरमाया जहाँ तक जाओगी मैं तुम्हारा ये सामान पहुँचा दूँगा। अब आगे आगे रसूलुल्लाह हैं, पीछे पीछे वो औरत है। मेरे आका ने फरमाया क्यों मक्का छोड़ के जा रही हो? वो औरत कहती है कि यहाँ माज़अल्लाह एक जादूगर आया हुआ है, एक जादूगर आया हुआ है, उसका जादू इतना चलता है कि वो हमारे बुतों की, हमारे मज़हब की, हमारे दीन की तज़लील किए जा रहा है। जो भी उसको देखता है कलमा पढ़ लेता है। मैं उसकी वजह से छोड़कर जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। फिर कभी क्या कहती है हुजूर के बारे में, कभी क्या कहती है। मेरे आका के सर पे गठड़ी मौजूद है। यारो आप तसव्वुर करें, किसी के साथ कोई आप नेकी करें, वो थोड़ा सा रवैया बदले, आप फ़ौरन उसे थप्पड़ भी रसीद करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ नेकी कर रहा हूँ, तुम्हारा रवैया ये है। मेरे आका सारे सफ़र में अपनी गिला भी सुनते रहे। जो कुछ वो बूढ़ी औरत बोलती रही आप सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। यारो हम उस नबी के उम्मती हैं जो दुश्मनों की बातें सुन के भी मुस्कुराते रहे। आज हमें एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती। भाई भाई की बात बर्दाश्त नहीं करता, बेटा बाप की बात बर्दाश्त नहीं करता और बेटा माँ की बात बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर बताओ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल पैरा है या फिर अग़ियार के रास्ते पर चल रहे हैं? बस हमने मोबाइल पकड़ लिया और अंग्रेज़ ने बता दिया कि तुम्हारा हक़ है, तुम बोल सकते हो, तुम्हारा हक़ है, तुम बोल सकते हो। जब तुम्हें बोलना नहीं आता तो तुम्हें बोलना किसने सिखाया? तुम्हें बोलना नहीं आता था, बोलना किसने सिखाया? जिसने सारी सारी रात को जाग कर तुम्हें आराम पहुंचाया, खुद तकलीफ में रहे। आज तुम इतने सियाने हो गए, उसे कहते हो कि तुम्हारी अकल नहीं है, मेरी बात मानो। इसलिए इस जंगल से निकलो मेरे साथियों। अगर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमें दीन देकर गए, वाज़ेह दीन देकर गए, ऐसा प्यारा दीन देकर गए, खुदा की कसम, जिसमें तमाम के हुकूक मसावी हैं, बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं। हाँ अगर फौकियत है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, मुत्तकी और परहेजगार को फौकियत है गुनाहगार पर। जो जितना तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह तबारक व तआला उतना उसे बुलंद मर्तबा अता फरमाएगा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। किसी कौमियत की बिना पर किसी का कोई मर्तबा नहीं है, किसी अफरादी क़ुव्वत की बिना पर किसी का कोई मर्तबा नहीं है, पैसे की बुनियाद पर किसी का कोई मर्तबा नहीं है। रब के यहाँ अगर मर्तबा है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। और इस माशरे में जितना इस शख्स के साथ, यानी जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जितनी तजलील आसानी से उस शख्स की जाती है, कोई बात करके दिखाए किसी मोतबर के बारे में, नहीं बात करेंगे। हाँ एक ही मिला है, मस्जिद का इमाम है या जो सिपारा पढ़ाने वाला है, जो कुरान पढ़ाने वाला है, उसकी जब चाहे सुबह चाहे आप तजलील कर दे, शाम चाहे आप तजलील कर दे, आपको हक हासिल है। इसलिए हमें कुरान से जितना दूर किया गया और फिर कुरान पढ़ने वालों से हमें जितना दूर रखा गया, ये सारी नहुसत उस तालीम की है जो तालीम हम पढ़ रहे हैं, जहाँ ना अल्लाह के महबूब का अदब रहता है, ना औलिया अल्लाह का अदब रहता है, ना आले बैत का अदब रहता है, ना सहाबा किराम का अदब रहता है। तो फिर आओ अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब अगर चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब चाहते हो, तो फिर जनाब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जंग बदर में हम थोड़ा दूर रह गए, बाद में पहुँचे। जब पहुँचे तो हम अब तो लोकेशन है, सारा नेट पर है कि हमने कहाँ जाना है। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं हम उस जगह चले गए जहाँ काफिर मौजूद थे, उनका मोर्चा था। हमें उन्होंने पकड़ लिया और पूछा कौन हो? हमने कहा मुसलमान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो काफिरों ने कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ते। कहा कि हमें छोड़ दो, हम लड़ेंगे नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ने नहीं, हुजूर की ज़ियारत करने आए हैं। कहा फिर वादा करो, लड़ोगे नहीं? कहा बस वादा रहा। अब यहाँ वादा करके आ गए रसूलुल्लाह के पास, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
ہم نے کفار سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وعدہ کس سے کیا؟ کس سے وعدہ کیا؟ اور آپس میں ہم کتنے وعدے کرتے ہیں؟ صبح و شام کتنے وعدے کرتے ہیں اور کتنے نبھاتے ہیں؟ سارے دیکھ لیں۔ کفار سے وعدہ کر کے یا رسول اللہ ہم نے وعدہ کیا ہے لڑیں گے نہیں، آپ کی زیارت کریں گے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں 313 ہیں، وہاں 1000 کا لشکر ہے، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، ایک ایک بندے کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے وعدہ کیا، میرے آقا کہہ سکتے تھے چھوڑ دو وہ کافر ہیں، دشمن ہیں ہمارے، کہ ان کا وعدہ کیا اہمیت رکھتا ہے، تم لڑو ان کے خلاف، نہیں، میرے آقا نے فرمایا تم وعدہ کر کے آئے ہو، وعدہ نبھاؤ، تم نے اب لڑنا نہیں ہے، تم نے لڑنا نہیں ہے، یہاں ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا فرماتے اب تم نے لڑنا نہیں ہے۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ایک ایک بندے کی ضرورت ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں لڑنا، تو پھر کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے، ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے، وہ مدد آ جائے گی، لیکن یہ جو وعدہ کر کے آئے ہم اس کے وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے منسٹر جو وعدے کرتے ہیں صبح و شام وعدے کر رہے ہیں، پھر بعد میں پوچھتے بھی نہیں کہ ہم کیا بول کر آئے، ہم نے کیا وعدہ کیا، قوم بھی اندھوں کی طرح پیچھے چل رہی ہے۔ جو وعدے پہلے ہو چکے وہ پھر بعد میں بھول جاتے ہیں، الیکشن کا دور آ گیا، ہاں جی پھر وہی زندہ باد، پھر وہی زندہ باد، وہی زندہ باد، میر صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، وہی زندہ باد ہے، ساری چیزیں بھول گئے۔ انہیں بتاؤ تو صحیح تم وعدہ کر کے گئے تھے کس کس وعدے پر قائم رہے؟ بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کے جب کافروں سے کیا ہوا وعدہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبھایا ہے، تو پھر اپنی امت سے، اپنی قوم سے وعدہ کر کے پھر مکر جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا منہ ویسے تھپڑ یا جیسی روح ویسے ختمے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کردار کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم خود اپنی سیرت ایسے ہی رکھیں گے تو پھر ہمیں جو ہمارے بڑے ہیں وہ بھی ایسے ہی ملیں گے، وہ بھی ایسے ہی ملیں گے۔ دعا کریں اپنی زندگی سے انقلاب لائیں، اپنی زندگی سے چینج لائیں۔ جب آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے انشاءاللہ ایسا کوئی بندہ آپ کو کبھی جھانسا نہیں دے سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔